دوستو، آپ نے لوگوں کو یہ ضرور کہتے ہوئے سنا ہوگا کہ اس بار ہمارے علاقے کا محرم بہت اچھا ہو رہا ہے۔ اس بار ہمارے علاقے کا محرم بڑی دھوم دھام سے ہو رہا ہے۔ ہمارا محرم جیت گیا، ہمارا محرم ہار گیا، اس طرح کی باتیں آپ نے ضرور سنی ہوگی۔ لیکن اس بار یوگی سرکار کا ایک بہت بڑا فرمان آ گیا ہے، جسے سن کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے۔ اور اتر پردیش کے مکھیہ منتری یوگی آدتیہ ناتھ کا یہ فرمان ہر مسلمان کے لیے سننا بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اتر پردیش کے مکھیہ منتری یوگی آدتیہ ناتھ نے محرم میں تعزیہ داریوں کے لیے کیا فرمان جاری کیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اسلام میں تعزیہ نکالنے کی شروعات کب ہوئی، یعنی سب سے پہلا تعزیہ کب بنایا گیا تھا اور کس نے بنایا تھا۔ اس لیے دوستو، آج کی یہ ویڈیو آپ سب کے لیے بہت ہی زیادہ خاص ہونے والی ہے۔ آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر آپ ایک سچے مسلمان ہیں، دین اسلام کو ماننے والے ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، تو ویڈیو چھوڑ کر ہرگز مت جائیے گا۔ اور ان تمام مسلمان بھائیوں سے میری گزارش ہے جو تعزیہ کو لے کر، محرم کو لے کر گنڈا گردی کرتے ہیں اور بڑے بڑے اونچے تعزیہ نکالتے ہیں، وہ ہماری آج کی اس ویڈیو کو ایک بار ضرور دیکھیں۔ دوستو، محرم صرف ایک مہینے کا نام ہے، لیکن جو یہ تعزیہ نکالا جاتا ہے اسے صرف تعزیہ داری کہا جاتا ہے، محرم نہیں۔ دوستو، اس ویڈیو میں ہم آپ کو بہت کچھ بتانے والے ہیں۔ آپ اس ویڈیو کو صرف اپنے تک محدود مت رکھیے، بلکہ اسے دوسروں تک بھی شیئر کیجیے، تاکہ اگر کسی ایک شخص کے دل میں بھی یہ بات اتر گئی تو اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا اور ہمیں بھی ملے گا۔ تو چلیے دوستو، آج کی اس معلوماتی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ تو دوستو، سب سے پہلے ہم یوگی آدتیہ ناتھ کے فرمان کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ دوستو، یوگی آدتیہ ناتھ اتر پردیش کے مکھیہ منتری ہیں، اور انہوں نے کانوڑ یاتریوں کے لیے کیا کہا اور محرم کے لیے کیا کہا، آئیے آپ کو سب کچھ بتاتے ہیں۔ سب سے پہلے یوگی آدتیہ ناتھ نے یہ فرمان جاری کیا ہے کہ اگر کانوڑ یاترا کے دوران ڈی جے کی آواز حد سے زیادہ ہوئی، یعنی اگر ڈی جے بہت اونچی آواز میں بجایا گیا تو اس پر کارروائی کی جائے گی، اور محرم کے جلوس کے دوران کوئی بھی تلوار یا ہتھیار ہوا میں نہیں لہرائے گا، یعنی ہتھیاروں کی نمائش نہیں کرے گا۔ جو شخص ایسا کرے گا اس کے خلاف کارروائی ہوگی، اور محرم میں کسی بھی نئی روایات کی اجازت نہیں ہوگی، یعنی کوئی نئی چیز یا نیا طریقہ شروع کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، اور دوسروں کی مذہبی جذبات کو ٹھیس نہیں پہنچانی ہے، یعنی دوسرے مذہب کے بارے میں کوئی غلط بات نہیں کرنی ہے، نہ ہی ان کے خلاف نعرے بازی کرنی ہے۔ اور جلوس پر پولیس کی کڑی نگرانی رہے گی، یعنی پولیس کی خاص نظر رہے گی، اور سب سے زیادہ اس بات پر نظر رکھی جائے گی کہ کوئی شخص محرم کے جلوس میں تلوار یا ہتھیاروں کی نمائش نہ کرے، اور ایسا کرنے والوں کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی جائے گی۔ تو دوستو، یہ تھا مکھیہ منتری یوگی آدتیہ ناتھ کا فرمان۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں محرم کے جلوس کی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی محرم کا جلوس نکلتا ہے تو سب سے آگے ڈھول بجانے والے ہوتے ہیں، پھر ان کے بعد ناچ گانا کرنے والے لوگ ہوتے ہیں جو ہلڑ بازی کرتے ہیں۔ بعض لوگ شراب پی کر ناچتے اور ڈانس کرتے ہیں، اور پھر ان کے پیچھے تعزیہ ہوتا ہے، اور اس قدر ڈانس کیا جاتا ہے کہ اگر ان سے پوچھا جائے کہ یہ سب کیوں کرتے ہو تو کہتے ہیں کہ آج خوشی کا دن ہے، ہم مانتے ہیں کہ امام حسین شہید ہوئے ہیں، اور شہید مرتا نہیں بلکہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے، اس لیے وہ زندہ ہیں، اور اسی خوشی میں یہ سب کیا جاتا ہے۔ لیکن کیا اسلام میں خوشی منانے کا یہی طریقہ ہے؟ اسلام نے تو ویسے بھی ڈانس کو حرام قرار دیا ہے۔ دوستو، لوگ اتنے اونچے تعزیہ بنا لیتے ہیں اور پھر انہیں پورے محلے اور بستی میں گھماتے ہیں۔ پھر جہاں بجلی کے تار ہوتے ہیں، اگر تعزیہ ان تاروں سے ٹکرا جائے تو نہ جانے کتنے لوگوں کی جانیں چلی جاتی ہیں، اور پھر تعزیہ کو گھمانے کے بعد نالے، گٹر یا دریا میں جا کر ڈال دیا جاتا ہے۔ کیا یہی محبت ہے؟ نہیں، یہ صرف ایک خرافات ہے۔
دوستو آج کل بہت سے مسلمان محرم کے جلوس کے نام پر ایسے کام کرتے ہیں جو حرام ہیں اور اسلام کے خلاف ہیں۔ اس سے بہتر تو یہی ہے کہ آپ جلوس نکالیں ہی نہیں، اور اگر نکالیں تو اسلام کے دائرے میں رہ کر نکالیں اور محرم منائیں۔ تو چلیے دوستو اب آپ کو بتاتے ہیں کہ تعزیے کی شروعات کب ہوئی اور سب سے پہلا تعزیہ کب اور کس نے نکالا، اس کے پیچھے کیا واقعہ ہے۔ تو آئیے اس کے بارے میں تفصیل سے جانتے ہیں۔ دوستو سب سے پہلے تو ہم آپ کو بتا دیں کہ 10 محرم کے دن حضرت امام حسین کو اور ان کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو کربلا کے میدان میں بھوکا پیاسا شہید کر دیا گیا تھا، جن کی یاد میں یعنی حضرت امام حسین کی شہادت کو یاد رکھتے ہوئے 10 محرم کے دن مسلمان ماتم کرتے ہیں۔ حضرت امام حسین اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے، یعنی حضرت امام حسین آپ کی پیاری اور لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بیٹے تھے، جن کو 10 محرم کے دن کربلا کے میدان میں 3 دن تک بھوکا پیاسا رکھ کر شہید کر دیا گیا تھا۔ اس وقت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ان کے گھر کے چھوٹے چھوٹے بچے اور عورتیں بھی تھیں، ان سب کو بھی شہید کر دیا گیا تھا۔ دوستو محرم کی تاریخ کو گہرائی سے سمجھنے کے لیے ہمیں تاریخ کے اس حصے میں جانا پڑے گا جہاں سے اس جنگ کی شروعات ہوئی تھی، اس لیے آپ اس ویڈیو کو بغیر اسکپ کیے آخر تک غور سے ضرور دیکھنا۔ دوستو یہ اس وقت کی بات ہے جب اسلامی خلافت یعنی خلیفہ کی حکومت ہوا کرتی تھی۔ خلیفہ اس وقت دنیا بھر کے مسلمانوں کا بڑا رہنما ہوتا تھا۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق 4 خلیفہ منتخب کیے گئے تھے۔ یہ خلیفہ ہمیشہ لوگوں کی رائے سے منتخب کیے جاتے تھے۔ خلافت کے تقریباً 50 سال بعد اسلامی دنیا میں ظلم و ستم کا دور آ گیا تھا، کیونکہ اس وقت شام کے گورنر یزید نے دھوکے سے اپنے آپ کو خلیفہ قرار دے دیا تھا، جو ایک بہت بڑا ظالم اور برا انسان تھا۔ اس کے کام کرنے کا طریقہ بادشاہوں جیسا تھا، وہ لوگوں پر طرح طرح کے ظلم کرتا، اسلام کے اصولوں سے ہٹ کر کام کرتا تھا۔ اس لیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے نے اس ظالم کو خلیفہ ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ اس بات سے ناراض ہو کر یزید نے اپنے آدمیوں کو حکم دیا تھا کہ جاؤ حسین کے پاس اور اسے کہو کہ یا تو وہ میری اطاعت کرے، اور اگر میری بات نہ مانے تو اس کا سر کاٹ کر میرے پاس لے آؤ۔ اپنے بادشاہ کا حکم پا کر یزید کے لوگ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچے اور یزید کی بات ماننے کے لیے کہنے لگے۔ اس پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسے شخص کی بات ماننے سے انکار کر دیا جو خود کو اللہ کا نافرمان بتا چکا تھا۔ حضرت امام حسین نے کہا کہ میں ایک ایسے ظالم، بدکار، بدعنوان اور خدا کو نہ ماننے والے شخص کی بات کبھی نہیں مانوں گا۔ اس کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ مکہ شریف چلے گئے، لیکن دوسری طرف جب یزید نے یہ بات سنی تو وہ غصے سے بھر گیا اور اس نے اپنے لوگوں کو مکہ میں بھیج دیا اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کرنے کا حکم دے دیا۔ جب یہ بات حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو معلوم ہوئی تو وہ اپنے خاندان کے ساتھ ایران کی طرف روانہ ہو گئے، کیونکہ وہ خون خرابے سے بچنا چاہتے تھے۔ چنانچہ وہ اپنے اہل خانہ اور ساتھیوں کے ساتھ کربلا میں جا کر ٹھہر گئے، لیکن یزید کی فوج وہاں بھی پہنچ گئی اور سب سے پہلے دریائے فرات کے پانی پر قبضہ کر لیا۔ اس وقت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے کہا کہ مجھے ایک رات کی مہلت دے دو تاکہ میں اللہ کی عبادت کر سکوں۔ اس رات کو عاشورہ کی رات کہا جاتا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے پوری رات اللہ کی عبادت میں گزاری۔ پھر جیسے ہی صبح ہوئی جنگ شروع ہو گئی۔ اس جنگ میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے تمام ساتھی شہید ہو گئے، اور یہی نہیں، حضرت امام حسین کا 6 ماہ کا بیٹا علی اصغر پیاس سے بے حال ہو گیا تھا۔ یہ دیکھ کر حضرت امام حسین اسے لے کر میدان جنگ میں گئے اور یزید کی فوج سے کہا کہ میرے معصوم بچے کو پانی پلا دو، لیکن یزید کی فوج کو نہ اس معصوم بچے پر رحم آیا اور نہ ہی انہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی
کوئی بات مانی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ننھا علی اصغر بھی اپنے بابا حسین کی گود میں تڑپتے تڑپتے دم توڑ گیا۔ آخر میں اس ظالم فوج نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کر دیا۔ اس طرح امام حسین اور ان کے گھر والوں نے اسلام اور رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی جانوں کی قربانی دے دی۔ یہی وجہ ہے کہ خدا کے اس نیک بندے کی شہادت کی یاد میں مسلمان 10 محرم کے دن ماتم کرتے ہیں۔ اب آپ کو بتا دیں کہ 10 محرم کے مہینے میں تعزیے کی شروعات کیسے ہوئی، اس کے پیچھے کیا کہانی ہے اور کیا واقعہ ہے۔ دوستو، سن 1370 کی بات ہے۔ اس وقت بھارت، پاکستان، بنگلہ دیش اور افغانستان کے الگ الگ ملک نہیں تھے، بلکہ ایک ہی علاقے کا حصہ سمجھے جاتے تھے۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب ہندوستان ایک بہت بڑا ملک تھا۔ اس وقت ہندوستان میں تیمور لنک نامی ایک بادشاہ کی حکومت تھی۔ تیمور لنک ترکی کا رہنے والا ایک بادشاہ تھا۔ اسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت ہی زیادہ محبت تھی، اس لیے جب بھی محرم کا مہینہ آتا تو وہ عراق میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روزے کی زیارت کے لیے ضرور جاتا تھا۔ یعنی تیمور لنک ہر سال محرم کے مہینے میں عراق ضرور جاتا تھا، لیکن ایک بار ایسا ہوا کہ تیمور لنک سخت بیمار ہو گیا، اور اتنا بیمار ہوا کہ چلنے پھرنے کے قابل بھی نہ رہا۔ بڑے بڑے حکیموں اور طبیبوں نے اس کا علاج کیا، مگر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ جیسے ہی محرم کا مہینہ قریب آیا تو تیمور لنک حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں بے چین ہونے لگا۔ وہ عراق جانے کے لیے تڑپنے لگا، لیکن اس بار وہ اس حالت میں نہیں تھا کہ سفر کر سکے، کیونکہ حکیموں نے اسے سفر سے منع کر دیا تھا۔ یہ دیکھ کر وہ اپنے بستر پر پریشان رہنے لگا۔ اس وقت اس کا ایک خاص وزیر تھا جو شیعہ برادری سے تعلق رکھتا تھا۔ ایک دن تیمور لنک نے اسے بلایا اور اپنی پریشانی بیان کی اور کہا کہ کوئی ایسا راستہ نکالو کہ میں کسی طرح روزہ امام حسین کی زیارت کر سکوں۔ بادشاہ کی پریشانی دیکھ کر اس وزیر نے اعلان کروایا کہ جو بھی روزہ امام حسین کی شکل کا بالکل ویسا ہی نمونہ بنا کر لائے، اسے بادشاہ کی طرف سے بڑا انعام دیا جائے گا۔ یہ سن کر اس زمانے کے بڑے بڑے فنکاروں نے مل کر روزہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا ماڈل بنانا شروع کر دیا۔ انہوں نے بانس کی لکڑیوں کا استعمال کیا اور انہیں جوڑ کر روزہ امام حسین جیسا ایک نمونہ تیار کر دیا۔ پھر اسے کھجور کے پتوں اور دوسری چیزوں سے سجانا شروع کر دیا۔ آخرکار جب وہ ماڈل مکمل تیار ہو گیا تو اسے تیمور لنک کے سامنے پیش کیا گیا۔ روزہ امام حسین کا یہ ماڈل دیکھ کر بادشاہ بہت خوش ہوا اور اس نے ان فنکاروں کو بہت انعام دیا۔ ہم آپ کو بتا دیں کہ اس دن پہلی بار ایک تعزیہ تیار کیا گیا تھا، جن تعزیوں کو آج ہم اور آپ دیکھتے ہیں، ان کی شروعات اسی دن سے مانی جاتی ہے۔ دوستو، اس کے بعد تیمور لنک کے اس تعزیے کی شہرت دور دور تک پھیل گئی، یہاں تک کہ روس اور چین کے بعض علاقوں تک اس کا چرچا ہونے لگا۔ اس کے بعد جو لوگ حضرت امام حسین سے محبت رکھتے تھے وہ اس تعزیے کی زیارت کے لیے آنے لگے۔ اب ہر سال تیمور لنک کو خوش کرنے کے لیے مختلف قسم کے تعزیے بنائے جانے لگے، مگر ہم آپ کو بتا دیں کہ تیمور لنک کا یہ سلسلہ زیادہ عرصے تک نہ چل سکا، کیونکہ ایک دن اچانک اس کی موت ہو گئی۔ لیکن اس وقت تعزیہ بنانے کی یہ رسم صرف ہندوستان ہی نہیں بلکہ دنیا کے کئی علاقوں تک پھیل چکی تھی۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ ہندوستان کی تقسیم ہوئی اور بھارت، پاکستان، بنگلہ دیش اور افغانستان الگ الگ ملک بن گئے، مگر تعزیہ بنانے کا رواج اسی طرح جاری رہا۔ اسی وجہ سے آج بھی ان ممالک میں محرم کے مہینے میں تعزیے کی بڑی دھوم دھام سے نکالے جاتے ہیں۔ ہم آپ کو بتا دیں کہ تعزیہ نکالنے کی یہ رسم ہندوستان سے ہی شروع ہوئی تھی، اسی لیے آج بھی یہ رسم زیادہ تر انہی علاقوں میں پائی جاتی ہے، یعنی انہی ممالک میں تعزیہ نکالے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ سعودی عرب سمیت بہت سے اسلامی ممالک میں یہ تعزیہ نہیں نکالے جاتے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ہماری یہ معلومات آپ کو پسند آئی ہوگی۔ دوستو، محرم اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، یعنی اسلامی نیا سال محرم کے مہینے سے شروع ہوتا ہے۔ اسے الہجرہ یا
عربی نیو ایئر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اسلام میں اس مہینے کو بہت ہی زیادہ رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ مانا جاتا ہے، مگر محرم کے مہینے کو لے کر لوگوں میں طرح طرح کی باتیں پھیلی ہوئی ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ محرم کا تہوار منانا چاہیے، تو کوئی کہتا ہے کہ محرم کوئی تہوار نہیں ہے، بلکہ یہ تو صرف ایک اسلامی مہینہ ہے، اس لیے اسے نہیں منانا چاہیے۔ دوستو، آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ ہمارے یہاں یعنی بھارت، پاکستان، بنگلہ دیش اور افغانستان میں کئی جگہوں پر محرم کے مہینے میں تعزیوں کے جلوس نکالے جاتے ہیں اور ڈھول تاشے بجائے جاتے ہیں اور محرم کا تہوار منایا جاتا ہے۔ وہیں عراق، شام اور مصر جیسے ملکوں میں محرم کی 10 تاریخ کو سینہ پیٹ پیٹ کر اور خود کو تکلیف دے کر ماتمی جلوس نکالے جاتے ہیں۔ مگر اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ جس ملک سے اسلام کی شروعات ہوئی یعنی سعودی عرب میں محرم کو کس طرح منایا جاتا ہے؟ سعودی عرب میں محرم کی 10 تاریخ کو کون کون سے کام کیے جاتے ہیں؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اسی سوال کا جواب دینے والے ہیں اور آپ کو بتانے والے ہیں کہ سعودی عرب میں محرم کو کس طرح منایا جاتا ہے اور وہاں 10 محرم کے دن کون کون سے کام کیے جاتے ہیں۔ یہ جان کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے، اس لیے آج کی یہ ویڈیو آپ سب کے لیے بہت ہی زیادہ خاص ہے۔ آپ اس کو آخر تک ضرور دیکھیں اور مہربانی کر کے اسے شیئر بھی کر دیں تاکہ یہ معلومات زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ جائے۔ تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں۔ دوستو، محرم اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے اور اسی مہینے کی 10 تاریخ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کربلا کے میدان میں اپنے 72 عزیزوں کے ساتھ شہید کر دیا گیا تھا۔ اور جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہوں گے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والے کوئی کافر لوگ نہیں تھے، یعنی کوئی غیر مسلم لوگ نہیں تھے، بلکہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے ہی لوگ تھے۔ اور یہی نہیں، وہ آپس میں ایک دوسرے کے رشتہ دار بھی تھے۔ جن لوگوں نے حضرت امام حسین اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ کربلا میں جنگ کی، جن لوگوں نے حضرت امام حسین اور ان کے عزیزوں کو بے رحمی سے شہید کیا، ہم ان کو مسلمان نہیں سمجھتے بلکہ منافق سمجھتے ہیں۔ یاد رکھیں، منافق ان لوگوں کو کہتے ہیں جو ایمان لانے کے بعد پھر جاتے ہیں، یعنی ایمان لانے کے بعد اپنی بات سے اور اپنے ایمان سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور کافر بن جاتے ہیں۔ ایسے لوگ کہنے کو تو مسلمان ہوتے ہیں، لیکن ان کے دلوں پر اللہ مہر لگا دیتا ہے اور پھر ایسے لوگ اللہ کی نظر میں منافق ہو جاتے ہیں۔ تو دوستو، کربلا کے میدان میں یہی وہ منافق لوگ تھے جنہوں نے حضرت امام حسین اور ان کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو 3 دن تک بھوکا پیاسا رکھ کر شہید کر دیا تھا۔ بس انہی کی یاد میں یعنی حضرت امام حسین کی شہادت کو یاد رکھتے ہوئے بعض مسلمان 10 محرم کے دن محرم مناتے ہیں۔ یاد رکھیں، حضرت امام حسین اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے، یعنی آپ کی پیاری اور لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بیٹے تھے۔ حضرت امام حسین کو 10 محرم کے دن شہید کر دیا گیا تھا۔ انہی کی یاد میں بعض لوگ تعزیے نکالتے ہیں، ڈھول تاشے بجاتے ہیں اور ماتمی جلوس نکالتے ہیں۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اگر بھارت، پاکستان، بنگلہ دیش اور افغانستان میں تعزیے نکال کر اور ڈھول تاشے بجا کر محرم منایا جاتا ہے تو پھر سعودی عرب میں محرم کس طرح منایا جاتا ہے؟ تو اس حوالے سے ہم آپ کو بتا دیں کہ اس وقت آپ اپنی موبائل کی اسکرین پر جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں یہ سعودی عرب کی ہے۔ سعودی عرب میں کچھ جگہوں پر، خاص طور پر جہاں شیعہ لوگ رہتے ہیں، وہاں اس طرح ماتم کر کے محرم منایا جاتا ہے اور حضرت امام حسین کی یاد تازہ کی جاتی ہے، کیونکہ سعودی عرب کے قانون کے مطابق آپ وہاں کسی بھی قسم کا تعزیہ نہیں بنا سکتے، نہ ہی وہاں ڈھول نگاڑے بجا سکتے ہیں اور نہ ہی علم اٹھا سکتے ہیں۔ یعنی محرم کے مہینے میں سعودی عرب میں اس طرح کی تعزیہ داری اور ڈھول تاشے کی اجازت نہیں ہے۔ اور ہم آپ کو بتا دیں کہ یہ صرف سعودی عرب کا قانون نہیں ہے بلکہ کئی عرب ملکوں میں بھی اس طرح کے قوانین پائے جاتے ہیں۔ آپ کو بہت سے عرب ملکوں میں اس انداز کی
تعزیہ داری نظر نہیں آئے گی۔ دوستو، میں آپ کو بتا دوں کہ میں خود بھی سعودی عرب تقریباً 6 سال تک کام کر چکا ہوں۔ میں نے وہاں کہیں بھی تعزیہ داری یا ڈھول نگارے نہیں دیکھے اور نہ ہی کہیں ماتم جلوس نکالتے ہوئے دیکھے ہیں۔ وہاں محرم کو صرف اسلامی نئے سال کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ عام طور پر محرم کے مہینے کے حوالے سے کوئی خاص ظاہری سرگرمی نظر نہیں آتی۔ ہمارے یہاں کی طرح سعودی عرب میں نہ کسی قسم کا تعزیہ بنایا جاتا ہے اور نہ ہی تعزیے نکالے جاتے ہیں۔ البتہ میں نے یہ ضرور دیکھا ہے کہ وہاں کچھ لوگ 9 اور 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد کو تازہ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ عام طور پر کوئی خاص اہتمام نہیں کیا جاتا۔ البتہ سعودی عرب میں کچھ علاقے ایسے بھی ہیں جہاں شیعہ آبادی زیادہ ہیں۔ وہاں بعض لوگ 10 محرم کے دن اپنے طریقے سے ماتم کرتے ہیں اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کو یاد کرتے ہیں، لیکن یہ سرگرمیاں محدود پیمانے پر ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ دوستو، میں نے اپنے 6 سال کے قیام کے دوران سعودی عرب میں کہیں بھی یہ نہیں دیکھا کہ بڑے پیمانے پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی یاد میں محرم منایا جا رہا ہو یا سبیلیں لگائی جا رہی ہو، جیسا کہ بر صغیر کے بعض علاقوں میں دیکھا جاتا ہے۔ محرم کے مہینے میں بعض جگہوں پر سبیل وغیرہ ضرور نظر آتی ہے، لیکن اکثر ایسی جگہوں پر یہ اہتمام بھارت، پاکستان یا دیگر بر صغیر کے مسلمانوں کی طرف سے کیا جاتا ہے جو وہاں کام کرتے ہیں اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد میں پانی یا شربت تقسیم کرتے ہیں۔ لیکن مقامی عرب لوگ عام طور پر محرم کے مہینے میں اس طرح کی تقریبات نہیں کرتے۔ ان کی توجہ زیادہ تر 2 عیدوں پر ہوتی ہے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ یعنی سعودی عرب میں بنیادی طور پر 2 ہی بڑی عیدیں منائی جاتی ہے، پہلی عید الفطر اور دوسری عید الاضحیٰ۔ اس کے علاوہ وہاں عید میلاد النبی، کونڈے کی نیاز، شب برات یا دیگر مذہبی تقریبات کو اسی انداز میں نہیں منایا جاتا جس طرح بعض دوسرے ممالک میں منایا جاتا ہے۔ دوستو، اب آپ بتائیں کہ اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ اس بات کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ محرم کے حوالے سے آپ کا کیا موقف ہے؟ اپنی قیمتی رائے ہمیں کمنٹ کے ذریعے ضرور بتائیں، کیونکہ ہمارے یہاں یعنی بھارت اور پاکستان میں محرم کے دوران علم اٹھائے جاتے ہیں، جلوس نکلتے ہیں اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد تازہ کی جاتی ہے۔ اسی سے نئی نسل کو بھی یہ معلومات ہوتا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کون تھے، ان کا مقام و مرتبہ کیا تھا اور انہوں نے کربلا کے میدان میں اپنے خاندان کے ساتھ کس طرح قربانی پیش کی تھی۔ بہت سے لوگوں کا ماننا ہے کہ اس طرح نئی نسل حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور واقعہ کربلا کے بارے میں جان پاتی ہے اور ان کی قربانیوں سے واقف ہوتی ہے، لیکن سعودی عرب میں اس طرح کی عوامی سرگرمیاں عام طور پر نہیں ہوتی۔ اس لیے بعض لوگوں کا خیال ہے کہ وہاں کے بچوں کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور واقعہ کربلا کے بارے میں اتنی تفصیلی معلومات نہیں ہوتی جتنی بر صغیر کے بعض علاقوں میں پائی جاتی ہے۔ مگر ہمارے یہاں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو محرم کے بعض طریقوں پر اعتراض کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ محرم کے نام پر بعض رسومات کو دین کا حصہ نہیں سمجھنا چاہیے۔ اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ دوستو، آپ سب سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو دل سے ایک لائک ضرور کر دیں اور اگر ممکن ہو تو اسے شیئر بھی کر دیں تاکہ یہ معلومات زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔